السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ آج عالمی یوم ماحولیات پوری دنیا میں منایا گیا اور پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پاکستان نے اس کی ایک اہم تقریب کی میزبانی کی۔ وزیر اعظم اس میں مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعظم نے یہاں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جو کوششیں رہی ہیں گزشتہ 8 سالوں میں تقریباً انہوں نے 1 ارب درخت لگائے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نے، ان کی جماعت کی جو حکومت ہے اس نے 1 ارب درخت لگائے ہیں اور ابھی 9 ارب درخت لگانا باقی ہیں۔ یہ 10 ارب درخت اگر لگ جائیں گے تو ماحولیات تبدیل ہو جائے گی، بالکل ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے۔ درخت لگنے چاہیے، ہمارے ملک کو، ہماری زمین کو، پوری دنیا کو درختوں کی ضرورت ہے۔ اس سے ماحولیات بہتر ہوں گی۔ جو مسائل ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں۔ کیا اس طرف بھی ہمارا دھیان موجود ہے؟ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ سے یہ بات شیئر کر سکتا ہوں اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ پورے پاکستان میں کسی ایک شہر میں بھی، کسی ایک گاؤں میں بھی، کسی ایک دیہات میں بھی، کسی ایک مقام پر بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ بنائی گئی لینڈ فل سائٹ موجود نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ دنیا کی 5ویں بڑی ریاست جس میں 22 کروڑ آبادی بستی ہے، یہاں پر کچرا تلف کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ یہ کچرا یا تو گڑھوں میں دبا دیا جاتا ہے یا کھلے عام ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے ماحولیات کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جتنا پینے کا پانی میسر ہے ہم اس پانی کو پہلے خود آلودہ کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اسے جیسے تیسے صاف کیا کریں، لیکن ہمارے پاس اس کو صاف کرنے کے بھی صحیح انتظامات موجود نہیں ہیں۔ ہم 22 کروڑ آبادی کو صاف ستھرا صحت بخش پانی نہیں دے سکتے۔ اس کا تعلق صرف ماحولیاتی تبدیلی سے نہیں ہے، اس کا تعلق حکومتوں کی ترجیحات کے ساتھ ہے۔ گزشتہ 20 سال کا اگر آپ صرف جائزہ لے لیں، چاہے وہ فوجی حکومت رہی ہو مشرف صاحب کی، چاہے وہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت رہی ہو، چاہے وہ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، کسی حکومت میں بھی ہمیں اس طرف سنجیدہ کوششیں ہوتی نظر نہیں آئیں۔ کوششیں ضرور ہوئی ہیں لیکن باور نہیں ہوئی۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم واقعی اس معاملے پر اتنا سنجیدہ ہیں، کیونکہ آج نہ صرف عمران خان صاحب نے اس پر بیانات دیے، تقریر کی، بات کی، بڑی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا، اس پر شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی، اس پر پرویز الہی صاحب نے بھی بات کی، اس پر سی ایم پنجاب نے اور سی ایم خیبر پختونخوا میں بھی بات کی، لیکن ہمارے پاس یہ بنیادی چیز ہے ماحولیات کو ٹھیک کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ میں جس شہر میں موجود ہوں، میں جانتا ہوں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے، میں جانتا ہوں کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے، پشاور میں کیا ہے، اسلام آباد میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، لیکن جہاں میں بیٹھا ہوں کراچی میں، یہاں گلیوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، کھیل کے میدان کچرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ باہر نکلیں تو بغیر بدبو سونگھے آپ گھر واپس آ نہیں سکتے۔ اس صورتحال میں جب زندگی بسر کر رہے ہیں تو صرف کیا درخت لگانے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ ایک سوچ ہے، اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، درخت لگانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر اگر کچھ کرنا ہے تو یہاں پر کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو سیاسی منہ شگافیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں اور اس میں ایسے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں جو حیران کن بھی ہیں، چونکا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل وزیر اعظم نے جو گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس حد تک ان کے خلاف ہے کہ وہ آرمی سے کہہ رہی ہے کہ آئیں اور ان کی حکومت گرا دیں۔ جب ہم آئے پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا تھا کہ جی کدھر ہے نیا پاکستان، پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، بڑی تنقید ہوئی اور اپوزیشن تو خیر مجھے پتا تھا انہوں نے تنقید کرنی ہے جب تک این آر او نہیں ملنا، کہتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دیں نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آ کے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو۔ یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ گرانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف قوم کو آخری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ نکل گیا، مشکل وقت سے ہم گزر گئے ہیں۔ انشاءاللہ اب گروتھ کا ٹائم ہے، اب اس کو اپنی اکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے، دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو میں اور خوشخبری دیتا جاؤں گا۔ اللہ کرے کہ وزیر اعظم خوشخبریاں دیں، لیکن وزیر اعظم جنہیں مافیا کہتے ہیں وہ یقینی طور پر سب سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہتے ہیں۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے اس دعوے پر؟ سنیں رانا ثناء اللہ کی آج کی گفتگو۔ یہ فراڈ کی بنیاد کے اوپر قائم حکومت ہے۔ 1 ارب درخت کو 22 کروڑ عوام ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کسی کو مل نہیں رہا۔ انہوں نے وہ جھوٹ بولا 90 دن میں جو ہے وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ڈالروں کی بارش ہوگی اس ملک کے اوپر۔
اور دودھ کی جو ہے وہ نہریں بہیں گی یہاں پہ. اب جب 2.5 سال گزر گئے ہیں, دوبارہ جو ہے وہی فراڈ جو ہے وہ قوم کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے. یہ اشاریے بڑے بہتر ہو گئے ہیں, حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. بھی کہاں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اس وقت جتنی کرپشن یہاں پنجاب میں ہے, ڈسٹرکٹ ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگے. ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے کرپشن کا راگ الاپتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب NRO جو ہے وہ نہیں دوں گا. وہ بھئی یہ NRO جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو. ہماری یہ انفارمیشن ہے, اگر یہ 23 میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے. ہمارا جو ہدف ہے ہمیں اسی طرف آپ جو ہے نون لیگ کے لیے تو شاید پیپلز پارٹی ہدف نہ ہو, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے نون لیگ ضرور ہدف ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی, اس کے بھی کچھ اقتباسات سن لیجیے. جو بیان بازی معیشت کے بارے میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے, اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم, ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا. وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا, جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا, اور ایک لات مار کے وہ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں گے. ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو گرایا جائے. ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں, اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کی, طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے, تو انتخاب ہوں گے. ہم انتظار کریں گے اور عوام خود آپ کو لات مار کے باہر نکالیں. جناب, انتخابات کا انتظار, اور میں بار بار یہ آپ سے اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن انتخابات کا انتظار کر رہی ہے, چاہے وہ مل بیٹھیں, الگ ہو جائے, جدا ہو جائے, لیکن اصل تیاری انتخابات کی ہے, اور اسی کے لیے الائنمنٹ ہے, اسی کے لیے بیانات ہیں, اسی کے لیے پوزیشنز تبدیل ہوتی ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں. اور کس کو عام آدمی کا احساس ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے. عمران خان صاحب کو نہیں ہے تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کو ایک عام آدمی کا احساس ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ایک عام آدمی کی پرابلمز ہیں کیا؟ اس پر ضرور بات کریں گے. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب, رہنمائے تحریک انصاف کے, بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب. ڈاکٹر سینیٹر افنان اللہ خان صاحب, رہنمائے مسلم لیگ نون کے, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور شرمیلا فاروقی صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شرمیلا. صداقت علی عباسی صاحب, ساری باتیں تو میں کروں گا ہی, لیکن سب سے امپورٹنٹ, کل سے اس پر بات ہو رہی ہے, یہ وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے کہ اپوزیشن والے جا کر فوج سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے, تو یہ تو سنگین غداری کے زمرے میں آتی ہے یہ بات, ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا ہے, تو اس پر پھر آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, کس نے کہا ہے, کیسے کہا ہے, اور اس پر کیا قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے؟ مسعود صاحب بہت شکریہ, اور باقی میرے پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم. مسعود صاحب, جب حکومت ہماری جس دن بنی تھی, وزیر اعظم جس دن حلف لے رہے تھے, اس دن سے ایک شور شرابہ پڑ گیا تھا کہ جناب حکومت ناکام ہو گئی اور عمران خان نے ڈبو دیا اور نااہل ہیں اور نکمے ہیں. حالانکہ وہ پچھلے 30 سال سے حکومتیں ان کے پاس تھیں, اور عمران خان ابھی آئے تھے, اور بارہا آپ کو ان کے بیانات بے پناہ جگہ پہ ملیں گے جہاں وہ ایک دم سے بڑا سخت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رویہ رکھیں گے, اور نام لے لے کے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے, اور ایک دم سے مریم صاحبہ کا ٹویٹر 8 مہینے خاموش ہو جاتا ہے. نواز شریف صاحب بڑی مزاحمت کی پالیسی رکھتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کالج برانچ آفر کرتے ہیں. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں مفاہمت تو کرنی ہے, لیکن اس کے لیے مزاحمت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اگر آپ تفصیل میں جائیں تو یہ ہے ہی, آپ کو پتہ ہے ان کا بظاہر دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ ملک میں جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں ان کا سیاست میں رول کم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن سیدھا ان کا تقاضا ہی یہی تھا کہ عمران خان گورنمنٹ گر جائے. اور گورنمنٹ گرانے کا کیا طریقہ ہے آپ مجھے بتا دیں کہ یہ وزیر اعظم ایک بات کیٹیگوری کہتے ہیں, 31 دسمبر کو بالکل ڈیفینیٹ بات ایک کہتے ہیں وزیر اعظم کہ ایسا ہوا ہے. تو اگر ایسا ہوا ہے, یہ میں بات نہیں کر رہا, یہ آپ بات نہیں کر رہے, چلے ہمیں تو پھر بھی معافی مل جائے, لیکن ملک کا وزیر اعظم اتنا سنگین الزام لگائے تو اس کا جواز ہونا چاہیے. وہ جواز کیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جواز یہ بڑا واضح جواز ہے کہ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری وہاں پہ یہ بات ہو گئی, اور 31 دسمبر کو حکومت جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, کون بھیج رہا ہے,
اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وزیر اعظم کے پاس معلومات ہوتی ہے اور شاید میرے پاس یا آپ کے پاس نہیں ہے, اس کو ہم یہاں ڈسکس تو نہیں کر سکتے, لیکن سارے اداروں کا احترام ملوزہ خاطر رکھتے ہوئے ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں اور ان کی ڈسکشن اور ان کے آپس میں جو معاملات ہیں ظاہر ہے اس کی بھی باتیں باہر نکلتی ہیں, اور ان کے لوگ ہمیں بھی بتاتے ہیں اپنی پرائیویٹ میٹنگ میں کس نے کس سے بات کی اور کس نے کیا کمٹمنٹ لی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو پولیٹیکل ہیں, اور یہ ایک بیانیہ تھا. پہلے یہ اکٹھے تھے, پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے نون لیگ لگاتی تھی اور نون لیگ کی تعریفیں سر جی بات یہ ہے کہ یہ ایسا الزام اگر وزیر اعظم لگائیں تو جواز بھی ہو, ثبوت بھی ہو اور پھر کارروائی بھی ہو. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, کیا ہونا چاہیے اتنے سنگین الزام کے بعد جس نے کیا ہے اس پر؟ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آرٹیکل 6 کی بات بنتی ہے اگر ایسی کوئی کوشش ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اکثر اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. انہوں نے جرمنی جاپان کی بارڈر کو ملا دیا تھا, ایران میں جا کے کہہ دیا کہ دہشت گردی القاعدہ پاکستان نے بنائی تھی. ان کو مطلب ان کی باتوں کو اگر ہم سیریسلی لینا شروع کر دیں تو پھر تو مطلب کیا ہی ہو جائے. انہوں نے کہا تھا کہ اپنا میں آؤں گا, $200 ارب آئیں گے, $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے, $100 ارب جو ہے وہ ہم پاکستان پہ لگا دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں آؤں گا, ایک دم سے پاکستان باہر کا وہ بنائیں گے اپنا اکاؤنٹس, اور باہر سے بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا اور پاکستان ایک دم سے اٹھ جائے گا. پھر یہ وہ انڈوں کی اور کٹوں کی, اور آپ کو پتہ ہے کوئی ایک دفعہ تو انہوں نے کوئی کہانی ہمیں نہیں سنائی. ان کی باتوں کو, ان کی یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. اس ملک کی سیاست کے اندر جتنا جمہوریت کو نقصان عمران خان نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. ان کی امپائر کی انگلی کے چکر کے اندر پاکستان کے اندر الیکشن ریگ ہوئے, پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا. اب کیونکہ ان کے ہاتھ سے اقتدار سرک رہا ہے تو ان کو اب جمہوریت یاد آ گئی ہے. بھائی آپ تو جمہوریت, نہ آپ کی پیدائش جمہوریت کی ہے, اقتدار نہ آپ نے کبھی ساری زندگی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار سرک رہا ہے ان کے ہاتھ سے, کھسک رہا ہے ان کے ہاتھ سے؟ اس لیے کھسک رہا ہے نا کیونکہ دیکھیں حالات ملک کی اکانومی کے بہت خراب ہیں. یہ الٹے سیدھے نمبر آگے پیچھے کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا جو ہے وہ معاملہ سیدھا ہو گیا, لیکن عام عوام اتنی بیوقوف نہیں جن کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, جو اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. ان سے جا کے آپ جو لوگ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں نا. ڈاکٹر صاحب, عوام کتنی بھی پریشان ہو جائے, عوام کتنی بھی پریشان ہو جائے, اگر اپوزیشن متحد نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی چارہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف 2023 کے الیکشن کا انتظار کریں, اور کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں 2023 کا الیکشن بھی کوئی بہت دور نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ جو غیر جمہوری حکومت ہے اس کا تختہ جو ہے الٹا کے ایک الیکشن کرایا جائے اور اس کے اندر پھر جو ہے جو بھی جیتے وہ حکومت بنائے. لیکن ظاہر ہے ہم خالی اپوزیشن تو ہم نہیں ہیں, ہمارے علاوہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور جب تک ایک جو ہے وہ تمام ایگریمنٹ نہیں ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, تو ظاہر ہے ان کو گھر بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ نمبر گیم میں نیشنل اسمبلی میں ویسے تو اپوزیشن کر سکتی ہے یہ والا کام, لیکن انلیس کہ پیپل پارٹی آن بورڈ ہو اور باقی پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہو تبھی ان کو جو ہے وہ گھر بھیجا جا سکتا ہے. تو میں پیپلز پارٹی تو آن بورڈ ہے ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. کل بھی بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے. شرمیلا, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آن بورڈ ہیں, بلکہ آپ نے اپنے ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ آفر کیے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں چینج لے کر آئیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے بہت شکریہ. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے, مختلف گفتگو ہوئی یہاں پر. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمان کے اندر بھی جمہوریت کی بات کی, پارلیمان کے باہر بھی جمہوریت کی بات کی. عمران خان صاحب کا جو بیان ہے انفارچونیٹلی اس کے اوپر کبھی بھی کسی کو اتنا زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ ان کے کال اور فیل میں بڑا تضاد ہوتا ہے. یو ٹرن کے وہ ماسٹر ہیں. 2014 کے دھرنے کے اندر آپ کو یاد ہے کہ وہ مستقل امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے. دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. جنرل مشرف کے یہ پولنگ ایجنٹ رہ چکے ہیں, اور جمہوریت کیا ہوتی ہے, جمہوریت کس طرح چلتی ہے, سیاسی کارکن کیا ہوتا ہے, عوام کے مسائل کیا ہوتے ہیں, اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے, یہ عمران خان یا ان کی کابینہ کو نہیں معلوم ہے انفارچونیٹلی. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے, کیونکہ جب یہ 2018 کے الیکشن میں آئے تو لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھیں کہ یہ نہ جانے کیا کر دیں گے. جو ان کے وعدے تھے کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا,
ایجوکیشن میں ایمرجنسی لگ جائے گی، ایک یکساں نظام آ جائے گا، نوکریاں ہی نوکریاں پاکستان کے اندر ہوں گی، لاکھوں کی تعداد میں گھر بنیں گے، جی ڈی پی نہ جانے کہاں چلا جائے گا، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ آج میری بات چھوڑ دیں، سینیٹر صاحب کی بات چھوڑ دیں، آپ صرف پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، اکنامک سروے آف پاکستان اٹھا کے دیکھیں، جو ان کے دیے ہوئے فگرز ہیں، جہاں پر بے روزگاری عروج پہ ہے، جہاں پر مہنگائی عروج پہ ہے، کھانے پینے کی عام اشیاء ایک عام آدمی کے پہنچ سے بہت باہر ہو چکی ہیں، ہر چیز کے اندر غبن، یہاں تک کہ کووڈ کی 1200 بلین جو کووڈ کے لیے رکھے گئے تھے، اس کے اندر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اندر ہے کہ وہ اس میں غبن ہوا ہے۔ تو مطلب اتنی امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر ایسے ماحول کے اندر جہاں پر اس وقت ہر طرف افراتفری پہنچی ہوئی ہے، اس کے اندر ان کی گورنمنٹ کی زیرو پرفارمنس ہے۔ پھر جناب اچانک سے 1.5 جو جی ٹی پی گروتھ رہی تھی، اچانک سے شوکت ترین صاحب آئے، نہ جانے انہوں نے ایک مہینے میں کیا جادو کی چھڑی گھمائی اور جناب جی ٹی پی اچھا وہ کہہ رہے ہیں ایک مہینے کی بات نہیں ہے، 2 سال کا وعدہ کیا تھا، 2 سال میں معیشت بہتر ہوگی۔ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ 2 سال میں اب آپ کو اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں۔ میرا سوال آپ کے حساب سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے عوام پر بڑے پریشان ہوں گے، سب بڑے پریشان ہوں گے، نون لیگ میں بھی پریشانی ہے، آپ کے یہاں بھی پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کا حل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ کسی ایک لائحہ عمل پر متفق ہی نہیں ہیں کہ آپ نے حکومت کے خلاف کرنا کیا ہے، تو آپ خود ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو حکومت تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور حکومت تو بتا رہی ہے کہ اس کی کامیابیاں کیا ہیں۔ دیکھیے حکومت آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی، جب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے، پی ڈی ایم نے بائی الیکشنز لڑے، پی ڈی ایم نے سینٹ کا الیکشن لڑا، اس میں آپ دیکھیں کہ حکومت کتنا بڑا دھچکا پہنچا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مسعود رضا صاحب، کہ اس حکومت کو عوام جس طریقے سے خوار ذلیل و خوار کر کے نکالے گی نا، یہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوگا۔ آپ دیکھیے آج ابھی آپ شروعات میں بڑے آپ ماحولیات کی بات کر رہے تھے، آج جو ہے وہ کلائمیٹ ڈے ہے۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ 2020 اور 21 کے جو کلائمیٹ چینج بجٹ ہے زرتاج گل صاحبہ کا، اس میں 34% کٹوتی کی گئی، کیوں؟ اگر ان کو اتنا احساس ہے ماحولیات بہتر کرنے کا، تو 34% اس محکمے کے اندر ان کی بجٹ میں کمی کی گئی، اور جو بجٹ تھا اس میں 98% جو ہے وہ بلین ٹری پروجیکٹ کی نظر ہو گیا، جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نظر نہیں آیا۔ اور صرف درخت لگا دینے سے ماحولیات بہتر نہیں ہوتے، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنا ایکو سسٹم ریسٹور کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایگریکلچر کے اندر دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ صرف بیٹھ کے یہ باتیں کرنا اور کہنا کہ جی ہم نے اتنے سارے درخت لگا دیے، جو شاید آپ کی میری نظر میں نہیں ہے، شاید انہی کی نظر، انہی کی جو جنہوں نے دوربین لگا کے جس نظر سے دیکھ رہے ہیں انہی کو نظر آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر، پچھلے 2 سالوں کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں مزید پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں، مزید۔ شرمیلا میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اعداد و شمار کل بلاول صاحب نے بھی دیے، ہم بھی دے رہے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، جو صورتحال ہے وہ سب عوام جانتے ہیں اور عوام دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، کریں تو کیا کریں؟ آپ لوگ تو کسی لائحہ عمل پر نہیں ہے۔ میرا یہ آپ سے سوال تھا، بہرحال اس کا جواب نہیں آیا، ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ صداقت علی عباسی صاحب، بریک سے پہلے میرے دونوں معزز مہمان اور آپ کے سیاسی حریف دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی وزیر اعظم کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید سنجیدہ تو بہت زیادہ لیتے ہیں، ورنہ آئے روز ان کی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نام لے کر پریس کانفرنس نہ کر رہی ہوتی۔ ایک بات بڑی سنجیدہ لینے والی ہے، وہ یقیناً آپ بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں گے، کہ اب جو نیریٹو آپ کے متعلق بن رہا ہے نا، وہ یہ بن رہا ہے کہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ ثابت کر کے یہ بتا رہے ہیں، اعداد و شمار کے ساتھ بتا رہے ہیں، بیانات کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اب اس میں غلط بیانی بہت ہوتی ہے، کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ اب آپ نے اعلان کیا جی کرونا سے نمٹنے کے لیے 12 کھرب روپے کا، اب یہ 12 کھرب روپے کا جو پیکج تھا، جب آڈیٹر جنرل سے رپورٹ طلب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، تو انہوں نے تفصیلات میں صرف اتنا بتایا کہ 345 ارب روپے اس میں سے جاری کیے گئے تھے۔ تو یہ رپورٹ یہ تو سچ پر مبنی تھی، اس میں تو جو آپ نے پیکج اناؤنس کیا تھا اس کے مطابق ہی آپ نے کرونا کو ڈیل کرنے کے لیے اسے استعمال کیا ہے، نہیں کیا؟ اس میں ایمبیگیوٹی کیوں ہے؟ اس میں صفائی کیوں نہیں ہے؟ اچھا مسعود، پہلے تو آپ نے کہا کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے، یہ سیریس نہیں لیتے، یہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ عمران خان کی باتوں کو سیریس لینا اور بلین ٹری سونامی کو سیریس لینے کا مثال یہ ہے
کہ دنیا آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منا رہی ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور شاید یہ کانسیپٹ جو ہے یہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک ملک، ایک دنیا کا ایک ملک اس وقت جو ہے نا فرسٹ ورلڈ کو بتا رہا ہے کہ ماحولیات کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میری بہن شرمیلا فاروقی جو ہے نا وہ بار بار انوائرمنٹ پہ بات کر رہی ہیں اور ایکو سسٹم کی ریسٹوریشن کی بات کر رہی ہیں. ذرا مسعود ذرا کراچی کے شہر میں باہر نکلیں، آپ کو دیکھیں گلیوں میں کچرے کی کیا حالت ہے، سڑکوں کی کیا حالت ہے. یہاں پہ ان کی 13 سال سے حکومت ہے. چیک کریں نالے کتنے کھلے ہیں، چیک کریں پانی آ رہا ہے. تو یہ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ایکو سسٹم ریسٹوریشن کی بات کریں گے اور انوائرمنٹ کے انگریزی کے مشکل لفظ استعمال کریں گے اور اوپر سے کہیں گے کہ عمران خان کو کوئی مانتا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ اپنا ہی مذاق ہے. ان کی کارکردگی یہ ہے کہ ذرا کوئی کراچی میں باہر جا کے سڑکیں دیکھ لے، گاڑیاں دیکھ لے، کوئی ایک چیز یہ بتا دے کہ نالے ہی کھول لیتے 13 سال میں، تو شاید کراچی کے لوگوں کو کچھ ہوا تو ٹھیک آتی، کوئی بدبو تو کم ہوتی. پیسے نہیں دے رہے نا، وہ کہتے ہیں پیسے نہیں دیتے. ایک ہی بات پتہ ہے، وہ جہاں چیک کریں گے جی وہ میری بات سنیں، جو پیسے دیتے ہیں، جو پیسے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ تو آپ کو جعلی اکاؤنٹس میں جا کے نظر آتے ہیں. ایک ہی کام ہے ان کی مہارت ہے، وہ جو ان پہ 1.5 درجن کیسز ہیں کرپشن کے، اور یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں مشرف کی تانے دیتے ہیں. اس سے NRO لے کے آج آپ مافیا تلافیاں کر کے بیٹھے کیس معاف کرا کے، اور نون لیگ والے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. مجھے پوچھے مریم صاحبہ ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی تھی، وہ 31 دسمبر کو اس حکومت کے جانے کی بات کرتی تھی. اس وقت تو اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں تھا. مجھے بتا دیں وہ محمد زبیر صاحب راتوں رات کیا ملتے تھے اور کیا باتیں کرتے تھے. مجھے بتائیں مریم صاحبہ جو 8 مہینے ان کا ٹویٹر خاموش رہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اگلی بات وقت ختم ہو جائے گا، آپ مجھے جلدی بتائیں کہ یہ آڈیٹر جنرل والا کیا معاملہ ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں، صرف 10 سیکنڈ. یہ فیکٹس چیک کریں. پاکستان کے ریکارڈ اس وقت ٹیکس ریونیو ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پچھلے ہفتے سے ریکارڈ قائم کر کے بیٹھی ہے. ایکسپورٹ ریکارڈ پہ ہیں، ریمیٹنسز ریکارڈ پہ ہیں. ہمارے اس وقت پاکستان کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ گروتھ پہ ہے. آپ کے ٹریکٹر کی سیل پیک پہ ہے. تو یہ کراپس آپ کی پیک پہ آ رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہضم نہیں ہو رہی اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. رہی بات کہ کورونا میں جو ایک تو کیش گرانٹ دی تھی جس کو پوری دنیا نے سراہا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ سکیم جس کو یہ چوری کر جاتے تھے، جس میں 8 لاکھ لوگ جعلی تھے، جس میں 16 ارب روپے غریبوں کے امیر کھا جاتے تھے، اس کو کنورٹ کیا احساس پروگرام میں. آج دنیا تعریفیں کر رہی ہے، کروڑوں لوگوں کو ریلیف پہنچایا. باقی جو پیکیج ہے وہ ریلیف پیکیج ہے. اور اگر کوئی عمران خان گورنمنٹ پہ آپ شفافیت کا الزام نہیں لگا سکتے، جو آڈیٹر جنرل کی آبجیکشنز ہیں وہ ڈیو پروسیس کے تحت کلیئر بھی ہو جائیں گے. اور اگر کلیئر نہیں ہوں گے تو عمران خان اس بات کے چیمپئن ہیں کہ ان کے رائٹ لیفٹ بھی اگر کوئی بیٹھا ہو اس پہ انگلی کوئی اٹھائے کرپشن کی تو وہ ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر افنان صاحب ابھی یہ بہت جلدی نہیں ہے جس تواتر کے ساتھ آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. ابھی تو رانا تنویر صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ جی دیں یہ رپورٹ، انہوں نے نہیں دی ابھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اعتراضات اس پہ ریموو ہو جائیں گے تو آ جائے گی سامنے. عمران خان صاحب پر کرپشن کا الزام آپ نہیں لگا سکتے. مسعود اگر وہ کمیٹی بلائے گی نا تو کمیٹی کو عمران خان سے زیادہ کوئی کرپٹ، میری گزارش جی میرے سے سوال پوچھا ہے جواب تو دینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے زیادہ کرپٹ حکمران ریسنٹ ہسٹری میں کوئی نہیں ہے. ہماری اس کی ایک وجہ سن لیں. ہم نے 117 نمبر پہ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے پاکستان 177ویں نمبر پہ تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، اور ہم نے 113 نمبر پہ لیا تھا، اور ہم ہم نے 121 نمبر پہ لیا تھا، ہم 117 نمبر پہ لے کے آئے. ان کی جب حکومت آئی ہے یہ 124 نمبر پہ چلے گئے ہیں کرپشن کے انڈیکس کے اندر. یعنی جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ عمران خان جو ہے یہ ایک فراڈ ضرور انہوں نے کیا ہے کہ جی میرے رائٹ لیفٹ سارے چور ہیں، مطلب کہ کوئی ایک بندہ بھی شریف آدمی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے کرپشن کر کے حصہ عمران خان کو دیتے ہیں. اچھا اگر کوئی نہ حصہ دے تو اس کو فارغ بھی کر دیتا ہے عمران خان. لیکن اگر کہیں پکڑے جاؤ گے تو خود ذمہ دار ہو، کیونکہ عمران خان صاحب تو صادق اور امین ہے. اور ایک نہیں، عامر خیانی، جہانگیر ترین، خسرو بختی، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک بندہ FIA نے کنکلوسیولی ڈرا کیا ہے کہ خسرو بختیار انوالو ہے شوگر اسکیم کے اندر، وہ ان کا منسٹر ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ سارا اپنا چینی مافیا، آٹا مافیا، فارماسیوٹیکل مافیا، کوئی ایسا آپ یقین کریں ایسے وہ بنا دیے انہوں نے کارٹیل جو تھے ہی نہیں پہلے، اور یہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں. اب اگر اس طرح کی یہ صرف جھوٹ بھائی، وہ تو مافیاز کے خلاف ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ مافیاز بنا رہے ہیں، کارٹلز بنا رہے ہیں.
نہیں میں آپ مجھے بتا دینا یہ سارے کے سارے کہاں تھے ہمارے 5 سال کے دور میں؟ کیا 50 روپے کلو وہ کہتے ہیں آپ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، پہلی مرتبہ کسی نے ہاتھ ڈالا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو ہم سستا انہوں نے ہاتھ ڈالا اور مہنگے ہو گیا سارا کچھ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے ایمانداری. یہ دیکھیں عمران خان صاحب کے فورن اکاؤنٹس ہیں، علیمہ باجی کے فورن اکاؤنٹس ہیں جہاں پہ پیسہ لیا جاتا ہے. یہ بات کوئی یہ صرف یہ فراڈ کرتے ہیں عوام کے ساتھ. یہ اگلا ایک فراڈ انہوں نے شروع کر دیا عوام کو کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور یہ سارا کا سارا کہانی. انہیں معلوم ہے یہ الیکشن ہار جائیں گے اور ان کی مقبولیت کی یہ حد ہے کہ 10 الیکشن ہوئے 9 ہار گئے. تو یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا انجام بڑا برا ہونا ہے جب بھی ان کی حکومت جائے گی. اور انہوں نے جو کرپشنیں کی ہیں ہم 1-1 روپیہ ان سے واپس لے کے آئیں گے. اور انہوں نے اور ان کے بہت سارے لوگ بھاگ گئے. آپ دیکھیں زلفی بخاری بھاگ گیا. سارا پورا اسلام آباد راولپنڈی جانتا ہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل کے اندر مین کردار زلفی بخاری تھا، اس کو انہوں نے بھگا دیا. پھر یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کی. او بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ایماندار آدمی مجھے گنوا جس کو نہ موقع ملا ہو اس نے نہیں کی. زلفی بخاری صاحب نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ گھومنے پھرنے کسی کام سے آئے ہوئے اور وہ واپس آ جائیں گی جلدی واپس. بہرحال ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے. بریک کے بعد شرمیلا آپ کے پاس آتا ہوں. اور یہ آڈیٹر جنرل والی رپورٹ ہے، بلاول صاحب نے بھی اس پہ بڑا زور دیا ہے. تو یہ بہت ارلی نہیں ہے کہ ابھی تو رپورٹ بس تیار ہوئی ہے اور یہ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے کہ اعتراضات وغیرہ لگتے ہیں اور پھر وہ ریموو بھی ہو جاتے ہیں. تو ابھی تیار نہیں ہے رپورٹ، اس لیے سامنے نہیں آئی. آ جائے گی کچھ عرصے میں. اتنی جلدی کس بات کی؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ چاہیں وزیر اعظم کو سنجیدہ لیں یا نہ لیں، اپوزیشن کو اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ ان کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. فواد چودھری صاحب نے آج جو گفتگو کی بڑی مذاق خیز ہے. ایک بار سن لیں ذرا اس کو. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنا رد عمل ضرور دیجیے گا. الحمدللہ پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پالیسیز کی وجہ سے اس سے باہر آیا ہے. اس بار جس قسم کا بجٹ پاکستان کے عوام کے سامنے آئے گا اس سے ہماری مشکلوں میں کمی آئے گی. دوسرا یہ کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کار میں بہتری چاہتے ہیں. ہم اب بھی بات چیت کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کا آپس کا جھگڑا ختم ہو تو پھر پی ایم ایل این کو فیصلہ کرے کہ ان کی آخر پالیسی کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب اور عدی فریال کی پالیسیاں آپس میں جڑی تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے. اور پھر جب یہ دونوں کلیئر ہو جائیں گے تو پھر فضل الرحمان صاحب کی سمجھ آئے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پارٹی تو مریم نواز نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی تھی، وہ تو بعد میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی طلاق ہو گئی. لہٰذا مولانا صاحب کو اپنا کندھا دوبارہ پیش کرنا پڑے گا. اصل کام بھی یہی ہے، وہ نکاح وغیرہ کرایا کریں، سیاست تو ان کے کام کا نہیں ہے. ہم دیکھیں آپ کو اس طرح سے حکومتی وزراء جو ہیں وہ مخاطب کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو. اور شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا مقصد بند گلی سے فرار اختیار کرنا ہے. تو بند گلی سے تو بھاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مسعود رضا صاحب، پتہ ہے مسئلہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب تو خیر انفارمیشن منسٹر ہیں، بیچارے کے پاس کوئی مواد نہیں ہے کہ اس حکومت کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں. نہ کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ کوئی معیشت کے کوئی فگرز انکریجنگ ہے جس کے اوپر بات کر سکے، نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی داخلہ پالیسی. اسی طریقے کا یہی حال شاہ محمود قریشی باقی دیگر لوگوں کا ہے. مجھے ان پہ واقعی ان کے حال پہ رحم آتا ہے. اگر اس حکومت کے پاس ذرا سا بھی کوئی پرفارمنس کا سکوپ نظر آتا تو شاید اس کے اوپر بات کرتے. یہ پیپلز پارٹی، یہ مریم نواز، یہ بلاول بھٹو زرداری اس کے اوپر روتے نہ رہتے. ابھی اس پروگرام کے اندر بھی آپ دیکھیں صداقت عباسی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا کہ ماحولیات کی وزارت کے اندر 34% کٹوتی کی گئی ہے. اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. 1200 کروڑ کا جو ایک رقم ان کے پاس تھی کہاں گئی؟ اب میں ان سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں، یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، یہ پیپلز پارٹی کو گالی دینا شروع کر دیں گے. اپریل 2020 میں مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف نے ان کو $1.3 بلین دیے، ٹھیک ہے. اسی مہینے ورلڈ بینک نے ان کو $153 ملین دیے، ٹھیک ہے. مئی 2020 کے نا یورپین یونین نے ان کو 150 ملین یوروز دیے. جون 2020 کے نا ان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $300 ملین دیے. اس پیسے کا کہیں بھی حساب نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ان کی آڈیٹ موقع دیں، یہ ضروری بات ہے. چلے میں پوچھ لیتا ہوں اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے اٹھا دی ہے جی صداقت بھائی. یہ جو پیسے آپ کو ملتے ہیں دنیا سے اپوزیشن پوچھے جاتے کہاں ہیں؟ یہ سارے قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی اس وقت ان کو سمجھائیں کہ جس وقت ہم آئے تھے نا، ہمارے فورن کرنسی ریزرو تھے کچھ 7 سے 8 ارب.
اس وقت میری بہن 23 ارب ہے. ذرا چیک کر لیں کہ سینٹرل بینک کے ریکارڈ میں 23 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا نا 19 ارب ڈالر کا, وہ زیرو ہو گیا ہے. او نہیں میری بات سنیں, میں جو بات کر رہا ہوں مجھے بات کرنے دیں. 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا میری بہن آج وہ ختم ہو کے سرپلس ہو گیا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جھوٹے موٹے فیکٹس, یہ اتنا بڑا فیکٹ ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈوب رہا تھا اور ریزرو جو ہے وہ خطرناک حد تک پہنچے تھے. یہ جو آپ پیسے پوچھ رہے ہیں نا یہ ریزرو میں پڑے ہیں. بتا دیے میں نے اداروں کا نام بھی بتا دیا, یہ کوئی بات ہے, جواب ہے, وہ اماؤنٹ بھی بتا دیا. مجھے اس کا حساب دیں کہ وہ کہاں لگایا ہے, کہاں لگائے. اب وقت ختم ہو گیا اور آخر میں یہ بات اٹھائیے شرمیلا آپ نے, پھر کسی نشست سے پوچھیں گے صداقت علی عباسی صاحب سے کہ بھائی یہ پیسے کہاں لگائے آپ نے. بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب, ڈاکٹر سینیٹر افنان اللہ خان صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی کسی کو سنجیدہ لے یا نہ لے, عوام کو ضرور سنجیدہ لیجئے, ماحولیات کا بھی خیال رکھیے, کرونا سے بچاؤ کی بھی احتیاطی تدابیر کیجئے, اور عوام کے لیے جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے حکومت ہو یا اپوزیشن خدا کے لیے ایک ساتھ بیٹھ جائیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.